اکثر مخالفین کی طرف سے اشکال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت و رہبری کرتا ہے، تو موجودہ حالات میں جب شیعہ امام منتظر کی کوئی خبر نہیں رکھتے ہیں، امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو یا امام اس ذمہ داری کو فراموش کیے ہوئے ہیں، یا پھر دیکھیں نا اس اعتراض کے علاوہ بھی جیسے آپ نے گزشتہ کورس میں بیان کیا تھا کہ امام خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ تیز ہوتا ہے، تو موجودہ صورتحال میں ایک عام انسان کی کس طرح سے ہدایت دے سکتے ہیں؟ البتہ جیسے آپ نے جو موارد بیان کیے کہ امام پیش آئے ہیں جب امام سے ملاقات کی، لیکن یہ چیز تو صرف علماء تک ہی، اور خواص اس رسائی نہیں رکھتے۔ جی جی دیکھیں اس میں جو سوال پیش آتا ہے نا، اصل میں مشکل یہی ہے کہ غیبت اور مہدویت کے نظریے کو صحیح سمجھا نہیں گیا۔ مخالفین اسی وجہ سے سوال کرتے ہیں چونکہ وہ غیبت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، چونکہ ان کے نزدیک امام مہدی نے متولد ہونا ہے، لہٰذا یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ بغیر ہادی کے ہے، بغیر حجت الہی کے چل رہا ہے۔ اسی میں ایک ہے تھوڑا سا ایڈیشن ہے جی جی، اس آج کے دور میں امام کا پھر کیا فائدہ ہے؟ رسول خدا کا تو فرمان تھا نا کہ میرے بعد جو ہدایت کریں گے مطلب میرے بعد رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن مطلب ایک کتاب خدا اور ایک حجت خدا وہ مجھ سے آ کے ملیں گے، تو آج کے دور میں کیونکہ امام نہیں ہے تو حجت خدا کا کیا فائدہ؟ یہ بھی اسی میں ہی ہے، تو میں نے کہا میں بولوں۔ جی جی، وہی عرض کر رہا تھا، ملتے جلتے سوال ہیں۔ تو دیکھیں مخالفین کا اعتراض بنتا بھی ہے، دو جہت سے ان کا اعتراض بنتا ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ امامت کی حقیقت کو نہیں جانتے، جیسا کہ بعض درسوں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس خواہر نے بھی جو ہے وہ اشارہ اس کی طرف کر دیا ہے کہ امامت کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے۔ ہدایت ٹھیک ہے، اس کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہادی جو ہے اس کے حضور میں رہے، انسان اس کے حضور میں رہے اور ہدایت حاصل کرے جہاں بھی مشکل پیش آئی، یا ہادی اگر کہیں مشکل دیکھ رہا ہے تو خود آ کر اس کی مشکلات کو جو ہے وہ برطرف کرے آ کر۔ تو ایک یہ طریقہ، لیکن ہر جگہ پر یہ قاعدہ کلیہ جو ہے وہ صدق نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے موارد موجود ہیں تاریخ کے اندر بھی کہ ہادی جو ہے بے نفس نفیس آ کر ہدایت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنے نمائندوں کے ذریعے ہدایت کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا جو مدینہ کے اندر موجود تھے، ٹھیک ہے پیغمبر وہاں موجود تھے، امام وہاں پر موجود تھے، لیکن جو قم کے اندر ہیں، جو مثلا نجف و اصفہان کے اندر ہیں مثال کے طور پہ، بہت زیادہ فاصلہ تھا، اس وقت کمیونیکیشن بھی موجود نہیں تھا، سفر طولانی بہت زیادہ تھا، تو وہاں پر اب ہر انسان جو ہے وہ جو رہنمائی لینا چاہ رہا تھا وہ ڈائریکٹ تو نہیں لے سکتا تھا۔ آج کا دور تو نہیں ہے کہ مثلا مشکل پیش آئے فون کر کے امام سے کہیں کہ مثلا فلانی مشکل آ گیا جواب دے دیں، اس وقت تو کئی مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور اقتصادی حالات اتنے مضبوط بھی نہیں ہوتے تھے ہر انسان کے کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سفر کرے اور پیچھے گھر اس کا چلتا رہے۔ ائمہ علیہ السلام نے وہاں بھی اپنے نمائندے جو ہیں وہ ہر علاقے میں رکھے ہوئے تھے۔ اب تاریخ پڑھ کر دیکھیں علماء کی نمائندگی کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علماء جو ہیں وہ آتے ہیں مدینے میں، درس سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کر کے امام کی خدمت سے چلے جاتے ہیں دوسرے اپنے ممالک کے اندر، اپنے شہروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ نہ ڈائریکٹ ابھی رابطہ ہے ان نمائندوں کا، وہ کبھی جب موقع ملے تو امام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور عام عوام کا تو بالکل رابطہ نہیں ہے، ان کا بھی دسترس فقط ان علماء تک ہے، اور ان کو بھی چونکہ پتہ ہے کہ ان علماء کو جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے ائمہ نے، تو لہٰذا وہ بھی اعتماد کرتے تھے، اور ان کی ہدایت کو امام کی ہدایت سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس وقت غیبت کے اندر ہے تو پھر ہادی ہونے کا کیا فائدہ ہے، تو ہادی ہونے کا فائدہ یہی ہے کہ نمائندوں کے ذریعے وہ ہدایت کر رہے ہیں آ کر، اور تاریخ کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا مورد نہیں ہے جہاں پر نمائندوں کے ذریعے ہدایت نہ کی گئی ہو۔ اب انسان جو ہے وہ ہر جگہ تھوڑا موجود رہتا ہے، جیسے میں نے ابھی توضیح دی ہے اس کے اندر آ کے، تو لہٰذا یہ والا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ ذہن سے نکال دیں کہ ہادی کا افضل صورت یہ ہے کہ ہادی حضور بھی رکھے، افضل صورت یہ ہے۔ لیکن یہاں پر پھر غیبت کا مفہوم آ جاتا ہے کہ بعض وجوہات کے، چونکہ فلسفہ غیبت کے اندر بہت سارے علل بیان کیے گئے ہیں کہ امام غیبت میں کیوں گئے ہیں، لیکن اصلی حقیقت کی یقینی طور پر کہا جائے وہ خدا کو ہی پتہ ہے اور امام کو پتہ ہے۔
ہمیں نہیں پتا. ہمیں فقط اتنا پتا ہے کہ حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ ایک عرصے کے لیے امام جو ہے وہ غیبت میں چلے جائیں. اب جب غیبت میں چلے گئے ہیں تو اب وہ افضل صورت جو ہے وہ تو اب ہو نہیں سکتی، کیونکہ بعض ایسے اسباب موجود ہیں کہ جس کا علم ہمیں نہیں ہے. اب کیا ہے، ہدایت کا سلسلہ تو نہیں رکنا. مشکل تب کھڑی ہوتی کہ یہ کہا جاتا کہ امام جو ہیں وہ اپنے پیچھے جو ہیں وہ کسی کو ہادی بنا کر نہیں گئے ہیں، کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر نہیں گئے ہیں. اور وہ مشکل حل ہے. ہمارے پاس کتنی ساری روایات موجود ہیں کہ علماء کو جو ہیں وہ اپنا ہادی، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے انہوں نے، اور ایک ہادی کے عنوان سے مقرر کیا ہے، اور پھر مختلف طریقے سے وہ ان علماء کی مدد بھی کرتے ہیں. جیسے میں ابھی پچھلے سوالوں کے اندر وضاحت بھی کر رہا تھا کہ امام ایسا نہیں ہے کہ شخص غائب ہے ان کا، بلکہ شخصیت غائب ہے. جہاں کہیں مشکل پیش آ رہی ہے وہ مشکل جو ہے وہ آ کر ان کی حل بھی کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے تشیع کا اس دور کے اندر باقی رہنا، پرفتن دور کے اندر، آپ دیکھیں کون سی حکومت نہیں ہے کہ جس نے تشیع کے خلاف قیام نہ کیا ہو، جس نے تشیع کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت نہ لگائی ہو. آپ بنو امیہ سے لے کر شروع کریں، بنو عباس کو لے لیں، پھر اس کے بعد آج کی طاقتوں کو لے لیں، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن آپ دیکھتے ہیں تشیع پھر بھی باقی ہے. خوب، یہ آدھی طاقت کے ساتھ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ جس کے خلاف پوری دنیا چلی جائے اور پھر بھی وہ اپنے وجود میں باقی رہے. نہ فقط یہ کہ وجود میں باقی رہے بلکہ ایک قوی اظہار رکھتی ہو. یعنی اس وقت جب بھی اسلام کی بات آتی ہے تو سر فہرست رہتا ہے تشیع. تو یہ جو کامیابیاں مل رہی ہیں، یہ جو نصرت مل رہی ہے، یہ جو فتح مل رہی ہے تشیع کو، اس کے اندر حتماً امام کا جو ہے، امام کی ہدایت جو ہے وہ شامل ہے. تو لہٰذا اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے امامت کا مقام، امامت کا جو نقش و کردار ہے اس کائنات کے اندر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر دور کے اندر حجت الہی کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حاضر ہو چاہے وہ غائب ہو. حاضر ہونا اس کا ضروری ہے، موجود ہونا اس کا ضروری ہے. اب چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو، کہ نہج البلاغہ کے اندر یہ ایک امام علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. دوسری بات یہ کہ ہدایت افضل طریقہ یہ ہے کہ ہادی موجود ہو ظاہری طور پر، اور کبھی کبھی اس سے جو ہے وہ انسان اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ میں نے جو رائے حل پیش کیا ہے عوام کے لیے وہ 100% درست ہے. لیکن عرض کیا کہ غیبت کا جو مفہوم ہے اس کو پھر یہاں پر ڈسکس کریں کہ غیبت کیوں ہوئی ہے، مہدویت کے اندر غیبت کیوں ہے. یہاں فلسفہ غیبت اپنا رنگ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، معنی پیدا کر جاتی ہے. یہاں پھر غیبت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دشمن چونکہ غیبت کے مفہوم کو سمجھنا نہیں چاہتا، یعنی مخالف، دشمن تو نہیں، مخالف یعنی جو ہے وہ غیبت کے مفہوم کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے، یا اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، چونکہ اس نے اپنے بعض مبانی ایسے بنا لیے ہیں کہ جو اس کو یہ سمجھنے نہیں دیتے. تو لہٰذا وہ اڑے ہوئے ہیں کہ حتمن ظاہر ہو، حتمن ظاہر ہو. میں نے جیسے مثالیں بھی دے دی ہیں کہ آپ کو ایسا دور دکھائیں جہاں پر پیغمبر نے ہر جگہ پر ہر انسان کو بے نفس نفیس ہدایت کی ہو. ممکن نہیں ہے، اصل نہ آئمہ کے دور میں ایسا ہوا ہے نہ کسی اور دور میں. تو لہٰذا جب نمائندوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ چلتا ہے تو آج بھی نمائندوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے. فرق یہ ہے کہ پچھلے زمانوں کے اندر ہادی خود بھی جو ہے وہ ظاہر تھا اور ان سے جو ہے وہ شخصیت کے ساتھ اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا جا سکتا تھا. آج کل فلسفہ غیبت کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن آیا امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ بتایا ہے کہ شخصیت موجود نہیں ہے، یعنی پتہ نہیں ہوتا. امام آ کر بہت ساری مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، چاہے وہ علمی ہو چاہے جو بھی ہو، کہ بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام کا پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. فائدہ یہ ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا، کہ فائدہ یہ ہے کہ آلوسی جو ہے وہ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ کہتا ہے کہ اگر متی فارق ھذا الانسان الکامل، یہ اگر انسان کامل عالم سے جو ہے وہ جدا ہو جائے، مات العالم، تو عالم جو ہے وہ نابود ہو جائے گا. تو ایک تو تکوینی طور پر ضرورت ہے کہ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو کائنات چل رہی ہے، یہ جو نظم موجود ہے، یہ سارا کا سارا بطفیل برکت وجود امام ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے. پھر اس کے بعد ظاہری ہدایت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے کہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ امام زمانہ اس طریقے سے اس کائنات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جس طرح کہ سورج بادلوں کے پیچھے جو ہے اپنا فائدہ پہنچاتا ہے اور پھر
علامہ مجلسی نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو انشاءاللہ اس علامہ مجلسی کی اس گفتگو کو، اس روایت کو یہاں پر باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو ریکارڈ کیا جائے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا جواب تھا اس سوال کا۔